بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم، فضل و احسان اور اس کی عنایات ہیں کہ مالک الملک نے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اپنی تمام تر دانائیوں کے ساتھ عطا فرمایا. اور آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک 1444 کا. وہ خصوصی رحمتیں اور خصوصی برکتیں جو مالک الملک نے اس ماہ مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں رکھی، وہ اختتام پذیر ہو رہی ہیں. اللہ کریم کے خصوصی انعامات اور اس کی خصوصی رحمتیں، خصوصی کرم نوازیاں، بے حد و بے حساب لطف و کرم اور عالم اسلام کے لیے جو اس نے خصوصی اپنی رحمتوں، کرم نوازیوں اور مغفرت و بخشش کے دروازے کھولے، جو وہ اپنے بندوں سے پیار اور اپنے محبوب کے غلاموں سے محبت کرتا ہے، اس نے اس ماہ مبارک میں خصوصی کرم نوازیاں فرمانے کے لیے بے شمار مواقع دیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مالک الملک نے ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. آپ کو معلوم ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اجرت دینے کا موقع آتا ہے. اس نے مزدوری کی ہے، اس کو اس کی اجرت عطا کی جائے. رمضان المبارک کا آج آخری دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو آگے فطر ہوگی. یعنی پہلے جو کھانے پینے کی پابندیاں لگائی تھی
حلال چیزوں سے بھی رک جانے کا جو حکم ارشاد ہوا تھا، اب تم کو دوبارہ سے استعمال کرنے کا اذن ہو گیا۔ اب وہ پابندیاں بھی جو لگائی تھی اس کی بھی علت بتائی تھی کہ ہم نے کوئی راشن بندی نہیں کرنی تھی، بلکہ تمہیں تقویٰ، طہارت اور اخلاقیات کا پیکر بنانا مقصود تھا، اور تمہیں تربیت کے مراحل سے گزار کر اپنے من میں تبدیلی پیدا کرنے والا مومن بنانا تھا، اور تمہارے ظاہر و باطن کو، کہ تمہارا اندر، تمہارا باطن اصل مقصود ہے، صرف ظاہر مقصود نہیں ہے، اور وہ تبدیلی اپنا جائزہ بھی لینا کہ کتنی تبدیلی تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اصل یہ ظاہر کی تبدیلی نہیں ہے، اصل من کی تبدیلی مقصود ہوتی ہے۔ دو تین چیزیں آپ کے ذہن نشین کروانی ہیں کہ ایک تو لیلۃ الجائزہ، آگے عید کی رات جو آ رہی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام دینے کی رات، یعنی جو محنت مزدوری کی اس کا مالک الملک اپنے محبوب کے غلاموں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ اور پھر عید کی خوشیاں دیتا ہے جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ تو عید کی خوشیاں انہی کو ہی نصیب ہوتی ہیں جنہوں نے خوشیاں حاصل کرنے والے کام کیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سائے میں فرحتان، روزے دار کے لیے، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، دو خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں، دو ٹائم آتے ہیں جب اس عبادت و ریاضت کو اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام کیا، عمل کیا، محنت مشقت کی۔ اب مالک الملک اپنے ان مزدوروں کو فرماتا ہے کہ آؤ اب تمہیں انعام دیتے ہیں، اور اس کا صلہ اجر دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں۔ فرحت عند فطرہ ہی، ایک خوشی تو اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت۔ اگر کسی نے واقعتاً، حقیقتاً اپنے ظاہری اور باطنی حدود و قیود کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا، تو جب شام کو افطار کرتا ہے تو اس کے چہرے کے نور اتنی ہوتے ہیں، دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھ کر اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، تو اللہ کے اب حکم سے اس کو افطار کرتے ہوئے اس کو ایک خوشی اور راحت، سکون، نور میسر آتا ہے۔ تو ایک تو افطار کے وقت ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو عید الفطر، یعنی پورا ماہ مبارک جب گزر جاتا ہے، تو جنہوں نے
माह मुबारक को अल्लाह की इबादत बंदगी और उसकी रियाजत में गुजारा, उनको भी पूरे महीने की इज्तिमाई खुशी वो लैलतुल जायज़ा, ये जो ईद रात है उसकी खुशी और अल्लाह की बारगाह से मिलने वाले उस रात में इनामात। अब उसका मतलब ये नहीं है कि बस वो रमज़ान शरीफ गुजर गया तो बस अब जो है वो सारे पहले वाले करतूत वापस आ जाए, बल्कि वो लैलतुल जायज़ा का तकाजा ये है कि जितनी पाबंदियों के साथ अल्लाह के अहकामात की तामील में पूरा महीना गुजारा है, अब उसके समरात को अपने मन में समेट लो और अगली ज़िंदगी इसी तरह मालिक के हुक्म की तामील में गुजारनी है। और मालिक के हुक्म की तामील में कैसे गुजारनी है? ऐसे गुजारनी है कि जब तुम ये पूरा माह मुबारक गुजार चुको तो ईद का जो मौका आया है, ईद की खुशी का जो मकाम आया है, तो इस खुशी का मतलब ये नहीं है कि तुम आमाल सालिहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और उसकी खुशनुदी के रास्ते को तर्क कर दो, बल्कि उसका तकाजा ये है कि पहले तुम 5 नमाजें फ़र्ज की गई थी जो तुम अदा करते थे। आम दिनों में 5 नमाजें फ़र्ज हैं और जब ईद का दिन आता है मोमिनीन का, ईद वाला दिन, तो 5 की बजाय 6 नमाजें लाज़िम हो जाती। ईद की नमाज वाजिब है, यानी पहले 5 नमाजें फ़र्ज थी। जब मोमिनीन की खुशी का दिन आता है तो उनकी गर्दनें और उनकी जबीन न्याज रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में और ज़्यादा झुक जाती है। तो शुक्राना और रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सजदा रेज़ी, ये असल मोमिनीन की ईद है। जिन पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में झुकना नसीब हुआ हो तो वो पेशानियाँ सैलूट के काबिल हैं कि अल्लाह ने असल में उन्हीं पेशानियों को असल अपनी इबादत और अपनी बंदगी का तरीका अता फरमाया। तो मोमिनीन की ज़िंदगी का सारा सलीका यही है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मालिक का फरमा बरदार और उसके अहकामात की तामील करने वाला और उसकी ज़ात से मोहब्बत करने वाला हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अपने रब की ज़ात के साथ टूट कर प्यार करते हैं, और जो अल्लाह से प्यार करते हों मालिक उनसे प्यार करते हैं। जो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं मालिक उनको अपने करीब फरमाता है, और जो बदनसीब लोग उसकी बारगाह के करीब आने के लिए तैयार ना हो तो अल्लाह उनको करीब होने की तौफीक से ही महरूम कर देता है। गैरों को वो अपनी बारगाह में सजदा करने ही नहीं देता, हत्ता कि और उनकी ज़बान पर अपना नाम ही नहीं आने देता। और मैंने ये फ़लसफ़ा कई मरतबा आपको समझाया कि मालिकुल मुल्क अपनों को तकलीफ़ देता है, गिरफ्त करता है। गिरफ्त इसलिए करता है कि कहीं भटक न जाए। थोड़ा सा एक कदम डगमगाया तो एक आजमाइश डाल दी और आजमाइश में फिर उसने अपने रब का नाम ले लिया और वो वापस लौट आए। तो मालिक गोया जिनको
کہیں جانے نہیں نہ دینا چاہتا، ان کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی یاد دلاتا ہے کہ تو کہیں اور طرف جا رہا ہے، مت جا ادھر ہماری طرف واپس آ۔ اور جو غیر ہوتے ہیں ان کو کبھی آپ نے بخار چڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ان کو بخار میں بھی مبتلا نہیں کرتا، اپنوں کو تکلیفوں سے چھٹکارا نہیں دیتا کہ میری یاد باقی رہے، کیونکہ تکلیف میں ہی وہ یاد آتا ہے۔ مالک الملک کی یہ کرم نوازی ہے کہ وہ مومنین کو اپنی محبت میں سرشار رکھتا ہے۔ پھر جو وہ بندہ اس کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی دیگر ذرائع اور دیگر چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو پیچھے رمضان المبارک کے خطبات میں یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارا 5 سال کا بچہ سحری سے لے کر غروب آفتاب کا کس طرح روزے کی تکمیل کرتا ہے، یہ کسی انسان کے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں۔ لیکن جن کو اللہ کی بارگاہ کے ساتھ نسبت نصیب ہو جاتی ہے اس کا دھیان پھر دوسری طرف رہتا نہیں ہے، احساسات دوسرے مٹ جاتے ہیں۔ اور یہی بندہ مومن کی کمال ہے کہ جتنا جڑتا ہے اپنے مالک اور اپنے رب کریم کے ساتھ، اللہ رسول کی بارگاہ کے ساتھ جتنی نسبت قائم ہوتی ہے، اتنا وہ دوسری چیزوں کی محبت سے خالی ہو کر اپنے مالک کی رضا، اس کی محبت میں سرشار رہتا ہے، سارا دن سرشار۔ اور یہی مالک تربیت دینا چاہتا ہے۔ ورنہ جہاں تک رزق کی بات ہے تو یہ روزے رزق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، رزق تو اس میں وافر دے دیا جاتا ہے۔ فی یزاد و رزق المومن، مومن کے رزق میں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو اس حقیقت کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی، جاہل سے جاہل بندہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جتنا رزق مومنین کو رمضان المبارک میں عطا ہوتا ہے کبھی پورے سال میں نہیں ہوتا، ہر بندے کو۔ اس میں تخصیص نہیں ہے، کسی ایک بندے کی تخصیص نہیں ہے، آپ کو پورے ماحول میں ہر طرف رزق کی فراوانیاں نظر آئے۔ حالانکہ قیمتیں ہمارے مومن بھائیوں نے 2-2 4-4 گنا بڑھا بھی دی، لیکن پھر بھی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے اپنی کوئی کمی نہیں کی ہے، پوری کوشش کی ہے کہ کسی کی جیب میں کچھ شے نہ رہے، لیکن اس کے باوجود مالک نے ایسا انتظام اور ایسا انصرام فرمایا ہوتا ہے کہ فی یزاد و رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا۔ یہ ابھی ہمارے بھائی بچے متوقفین اعتکاف بیٹھے تو یعنی باقی دنیا سے تعلق توڑا، اپنے رب کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا۔ اب اس مالک الملک چاہتا ہے کہ میرا بندہ تنہائی میں میرے ساتھ ملاقات کرے، تنہائی میں میرے ساتھ آئے۔ عبادت اصل یکسو ہو جانے کا ہی نام ہے، یعنی باقی طرف سے توجہ ہٹا کے صرف اس کی طرف لائن مل جائے، اس کو عبادت ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک گھڑی جو یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف لائن سوئی اس کی طرف جڑی ہوئی ہو اور لائن ملی ہوئی ہو، اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو یہی صوفیاء کے ہاں، اہل ایمان کے ہاں اصل سارا مقصود یہ تعلق جوڑنا ہے۔ اب اس کے لیے کسی ریاکاری کی ضرورت نہیں، لوگوں کو دکھلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جو ہے وہ
مالک الملک کسی اور کو آنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے اگر میرا نام لیتا ہے، میرا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، تو پھر میرا بن کے دکھا تو صحیح، پھر دیکھنا ہم تمہیں کس طرح ہم تیرے دامن کو بھرتے مالا مال ہے. یہ ایک پوری پریکٹس تھی جو رمضان مبارک کی صورت میں مالک الملک نے مومنین کو اس پریکٹس سے گزارا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بغیر نیت کے روزہ نہیں. تو وہ اصل چیز جو مالک الملک فرمانا چاہتا ہے اور فرماتا ہے، وہ صرف اس جسم کا روزہ نہیں رکھوانا چاہتا کہ یہ جسم جو ہے وہ کھانے پینے سے رکے اور وہ باقی سارے کام کرتا رہے. تو اصل یہ مقصود ہی نہیں. اصل مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر ایک دل بھی ہے. انسان کو مالک نے صرف جسم نہیں دیا، اصل دل اور روح من کے اندر موجود ہے، جس سے یہ سارا جسم حرکت کرتا رہتا ہے. وہی روح جب نکل جاتی ہے تو یہ جسم پہ حرکت ہو جاتا ہے. تو اس جسم کو پالنا یہ مقصود نہیں ہے. جسم کو اتنا پالنا کہ اس کے اندر روح پاکیزگی کے ساتھ ٹھہر سکے، یہ اصل مقصد ہے. مالک الملک چاہتا ہے کہ جیسے میں نے اس جسم میں روح بھیجی تھی نا، اسی طرح پاکیزہ روح مجھے واپس لوٹا. جیسے پاکیزہ آئی تھی اسی طرح پاکیزگی کے ساتھ واپس جائے. سحری کے وقت اٹھتے ہیں، وہاں سے لے کر شام تک اگر مغرب تک کوئی شخص بغیر نیت صوم کے، روزے کی نیت کے بغیر اگر کھائے پیے بغیر رہے، کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، جو بھی بغیر نیت کے یہ وقت کھائے پیے بغیر گزارے، تو اس کی عبادت روزہ نہیں ہوتی، اس کا روزہ بنتا ہی نہیں. روزہ کو روزہ بناتی کون سی شے ہے؟ نیت. وہ من کے اندر نیت. اسی نیت کی صفائی مالک الملک چاہتا ہے کہ تمہیں اس روزے کی عبادت کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں تمہیں لانا ہے، تاکہ اگر تم تنہائی میں بھی کہیں بیٹھے ہو نا اور پیاس کی شدت ہو، کوئی بندہ دیکھنے والا نہ ہو، اکیلے تنہائی میں بیٹھا ہو، شدت کی گرمی ہو، بلکہ عرب کی سرزمین کی گرمی ہو، جہاں ٹمپریچر کہاں سے کہاں ہوتا ہے، اس شدت کی گرمی میں، اور پھر وسائل بھی نہ ہوں، کبھی ایک کھجور کھا کے پانی پی کے روزہ رکھا ہو. ہماری تو سحریاں اور افطاریاں بھی کبھی دیکھیں تو، اور کبھی بیٹھ کے موازنہ کرنا، سوچنا کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں سحریاں اور افطاریاں اسی طرح ہوتی تھیں؟ کہاں افطار کا ٹائم آیا ہے تو ایک کھجور کہیں میسر ہے. ہمیں تو نہ طرح طرح کے کھانے میسر ہوتے ہیں. تو یہ مقصود طرح طرح کے کھانے کھانا نہیں تھا، مقصود یہ تھا اس کو لگام دے کے نا، نفس کو لگام دے کے اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنا، کہ مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اس کو کنٹرول کرے اور من کو اجاگر کرے، من کو اجلا اور صاف ستھرا کرے. اور وہ حسن نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ مالک الملک تیری ذات کی خاطر یہ تو تھوڑی سی بات ہے، ہم تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تیرے نام پر قربان کرتے ہیں. یہی تربیت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر
رمضان المبارک میں بھی کی۔ اب اللہ کی ذات کو کیا مقصود تھا، مطلوب تھا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مالک الملک اپنے محبوب کے غلاموں کو بے سر و سمانی کی عالم میں رمضان المبارک میں بھی دین کا جھنڈا بلند کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور یہی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرا سب کچھ میرے مالک کی خاطر ہے، جو میرا مالک چاہے گا میں ہر شے اس کے نام پر لوٹا دوں۔ اب رمضان المبارک گزرا تو اب ہم اپنا تھوڑا سا خود احتسابی کا عمل اپنے من میں بیٹھ کر ذرا تھوڑا سا گردن کو جھکا کے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا جائزہ لیں تو کسی شہادت اور کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، نہ کسی کی دلیل کی ضرورت، نہ گواہوں کی ضرورت، کسی کو کوئی۔ مالک الملک نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ دین کا منکر کون ہے؟ دین کا منکر، ہم نے دین سمجھا کیا؟ ہم نے کیا دین سمجھا؟ ہم نے چند رسمیں اختیار کرنے کو دین سمجھ لیا کہ نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی تو بس وہ مجبوری کے عالم میں چند ایک لمحات گزارنے کے لیے مسجد میں چلے گئے یا گھر میں مصلی بچھا دیا۔ روزے کا مہینہ آیا تو زبان کو، منہ کو تھوڑے وقت کے لیے بند کر دیا، یا ادھر ٹکٹ کٹوایا عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ یہ جو ساری عبادات تھی، یہ عبادات اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تاکہ بندے کا دل کسی وقت بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم نے وہ روح ہٹا دی، ختم کر دی، صرف ظاہری چند اعمال کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا جو دین کا منکر ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب دین کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ دین اسلام، یہ بھی دین ہے، اور ایک قیامت کا دن بھی دین ہے، یوم الدین، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کا دن۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ نے دین کا منکر یعنی اسلام کا منکر دیکھا؟ یا دوسرا معنی لیں تو آپ نے کوئی قیامت کا منکر شخص دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو ہم بتا دیتے ہیں کون ہے۔ تو یہ اللہ نے پوری سورہ الماعون نازل فرمائی۔ اب اس سورت میں اب مالک تو ہی بتا دے کہ دین کا، قیامت کا منکر کون ہے۔ فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، تو سن لے، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے، دین اسلام کی تصدیق کرنے والا کون ہے، اور دین اسلام کی تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا کون ہے۔ پہلی نشانی بتائی فذلک الذی یدعو الیتیم، دین اسلام کا منکر اور قیامت کا منکر وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، سہارا نہیں تھا، اس کا سہارا بننے کی بجائے کہ مالک الملک نے مجھ پر اتنے کرم فرمائے، اس کو تو اپنے باپ کے سایہ عاطفت سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ اس کے سر پر شفقت کا سایہ ہے،
تو بجائے اس کے کہ میرے اس بندے پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر مجھے مناتا اور میرے ساتھ تعلق رکھتا، تو اس نے وہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں افطاری ان کو کرواؤں گا جو مجھے افطاری کروائے، یا جو کہیں گے کہ ماشاءاللہ جی فلاں صاحب نے بڑی کمال کی افطاری۔ بڑے بڑوں کو تو افطاری پر بلایا جاتا ہے، کبھی یتیم کو بھی افطاری پر بلایا، یتیم کو بھی کھلایا ہے۔ یتیم تو باہر آیا تو اس کو ڈبے باہر دے کے اس کو باہر نکالو، یہ کدھر آ گیا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، میرے مالک نے اعلان فرمایا کہ قیامت کا منکر اور اس دین اسلام کا منکر کون شخص ہے، تمہیں اگر نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالتا، اپنے قریب نہیں بڑھتے۔ ایمانداری سے بتائیں، اپنے من میں نظریں جھکا کے اپنے دل کو دیکھیں، ہمارے دل کے احوال کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن مالک فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو حیران ہو جائے، آپ حیران ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مالک الملک فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مالک اپنے بندے میں سے ایک بندے کو اٹھائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا بھائی تعالیٰ بھوکا کیسے؟ رب العالمین، رب العالمین ہے، رب العالمین، کوئی شے نہیں ہے جس کو تو نہیں کھلاتا ہے، ہر ایک کو تو ہی کھلاتا ہے، تو کیسے بھوکا تھا؟ فرمایا ان عبدی فلان، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج وہ تیرا کھانا جو تو نے اسے کھلایا تھا ادھر میرے پاس پڑا ہوتا۔ ایک بندے کو فرمائے گا میں بیمار ہوا، تو میری بیمار کرسی کو نہیں آیا۔ مالک فرمائے گا، آپ العالمین، رب العالمین فرمائے گا میں بیمار تھا، تو میری بات بیمار کرسی کے لیے۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو ساری دنیا کو شفائیں دینے والا ہے، وہ کیسے بیمار ہو؟ فرمایا ان عبدی فلان قد مرض، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، لو ادتہ لوجدتنی عندہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو جاتا اس کی عیادت کو تو تیرے عیادت کے 2 کلمات کو سن کر اس کی آدھی بیماری دور ہو جائے، کہ میرا بھائی میری بیمار کرسی اور میرے حال احوال پوچھنے کے لیے آیا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں کہ کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس کی آدھی بیماری کو عیادت کرنے والوں کے تسلی کے کلمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میں بیمار ہوا تھا، تو عیادت کو نہیں آیا، اصل میں یہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کو جاتا تو لوجدتنی عندہ، مجھے اس کے سرانے بیٹھا ہوا پاتا، میں وہاں پر تھا، میں تیرے اس کی عیادت کو جاننے کو اپنی عیادت شمار کرتا۔ فرمایا آیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا جو دین کا منکر ہے، تو فذلک الذی یدعو الیتیم، تو ایک نشانی کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ غریب کی غربت دور
کرنے کے لیے اس کو کھانا کھلانے کا اہتمام نہیں کرتے. غریب کی روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے روٹی کا لقمہ کوشاں نہیں ہوتا, کوشش نہیں کرتا. میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے اس جیسی کوئی عبادت نہیں سمجھی کہ آپ کسی مسکین کے منہ میں, کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا اہتمام کریں. اللہ کسی کا محتاج کبھی نہیں ہونے دے گا. سب سے بڑا وظیفہ, سب سے بڑا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پکا کے ہی صرف اس کو لقمہ دینا, اس کی روٹی کا انتظام اور انتظام. ہماری پوری سیاست, ہماری پوری ریاست اور پورے کے پورے اوپر طبقات جن کے ہاتھوں میں ہم نے زمام اقتدار دی ہوئی ہے, کسی کو ایک مسکین اور غریب کے منہ میں روٹی کا لقمہ دینے کا کبھی داعیہ پیدا ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیوں نہیں بدلتے, ہم پر یہ عذاب مصیبتیں کیوں مسلط ہوتی ہیں. میں نے اپنے ایک عزیز کو اس طرف لگایا, الحمدللہ وہ اس طرف لگ گیا. پہلے محتاجیوں کی کیفیات تھیں, وہی زمینیں تھیں. آج وہ اس علاقے کا امیر ترین شخص ہے. میں نے اس کو کہا کہ تم نے عشر ادا کرنا ہے, جتنی فصل ہوگی نا اس کے پورا گن کے 10واں حصہ جو رب ذوالجلال نے تیرے اوپر یا 20واں حصہ جو لاگو کیا ہے اس کو ادا کرنا ہے. ابھی یہ بارشیں ہوئی, طوفان آئے, میں نے اس کو فون کیا, کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جتنی فصل اس دفعہ ہوئی ہے کبھی نہیں, پہلی دفعہ اتنی فصل اٹھائی ہے. تو کہتا ہے کہ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ باہر نکلا, اپنی فصلوں کی طرف جائے گیا, تو اتنی بارشیں اور اتنے طوفان ہونے کے باوجود میرے ڈرائیور نے کہا کہ آپ کی فصل تو ماشاءاللہ اسی طرح پیدا آ رہی ہے. تو کہنے لگا مجھے یاد آیا کہ آپ نے جس طرف ہمیں لگایا وہی بچاؤ کا راستہ تھا, اللہ نے ہمیں مالا مال کر. بھلا یہود والا کامل مسکین, قیامت کا منکر دیکھنا ہو تو وہ شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہ خود اس طرف عمل پیرا ہوتا ہے. بسا اوقات انسان کے پاس اپنے وسائل اتنے نہیں ہیں, لیکن کسی اپنے دوست کو تو کہا جا سکتا ہے. ہمارے پاس, میرے پاس وسائل نہیں تھے, لیکن میں نے اپنے جتنے میرے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو تھے ان کو میں کام مسکین پر لگایا, اور میرے مالک نے ان کے صدقے میں ہمیں بھی بے نیاز کر دیا. اور یہی بات انسان کو سمجھ جب آ جائے گی تو ایمان آ جائے گا. یہ سمجھ نہیں آئے گی تو ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں, ہر سال حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہے, اللہ کی عزت کے قسم دین کی دال بھی نہیں آئے, کچھ نہیں, کچھ نہیں. سارا دین اسی میں میرے مالک نے کہ تم نے میری مخلوق پر تمہیں کتنے من کی کیفیت میں درد محسوس ہوتا ہے جب وہ کسی بھائی کا, کسی بچے کا, کسی عورت کا, کسی مسکین کا, کسی بیوہ کا, کسی انسان کا کتنا دکھ اور درد تیرے کتنا سارا کھا لیں گے. ایک روٹی, کئیوں کو تو جن کے خربوں ڈالر پڑے ہیں نا ان کو ایک روٹی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ نے اس سے بھی معروم کر دیا ہے. پھر بھی یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ جو ہم خزانوں پر قانون بن کے بیٹھے ہیں,
تو یہ خزانے کدھر لے جانے ہیں؟ اس میں سے تو ہمیں ایک روٹی کھانے کا بھی اذن نہیں ہے، معدہ ہضم ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں کہانی سنا رہا ہوں، حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو کتنے لوگوں نے اپنے من میں اتارا ہے۔ یہی اتارنا اصل رمضان المبارک کا مقصود تھا، روزے کا سارا مقصد یہی تھا کہ یہ تصور کتنا من میں راسخ کیا۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی، اللہ کی عزت کی قسم، دل ایسے پرسکون ہو جائے گا کہ ایک سوکھی روٹی بھی نصیب ہو گئی، اس کو مالک الملک کی بارگاہ میں صبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، بشار المواسات، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، شہر صبر اور شہر مواسات۔ آج آخری روزہ ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، بس یہی ایک سبق یاد کر کے جانا۔ اگر یہ سبق یاد رہا تو یہ ہمارے سارے واعظ کرنے، نصیحتیں کرنے کا نتیجہ نکل آئے گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر کچھ نہیں، بس یہی اصلاح۔ ایک سوڈانی شیخ، انہوں نے خطبہ دیا، خطبے کے لیے ایک جملہ کھڑے ہوئے، ایک جملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بھوکے اس کے پیٹ کا کی آگ نہیں بجھ رہی ہے، کسی نے ایک لقمہ اس کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس کے منہ میں ڈال دیا تو وہ 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ اور اتر آئے ابھی سیدھی کر یہ خطبہ، اور یہی میرے رب نے فرمایا رایت الذی یکذب بالدین، یا آپ نے دیکھا جو دین کا منکر ہے وہ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نماز کے لیے فرمایا آگے، یہ پہلے یہ ذکر کیا، 2 چیزوں کا ذکر، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس عید کو کھانا کھلانے کا اہتمام نہیں کرتا، یہ 2 نشان ہیں۔ آگے اب اس میں نہ نماز آئی، نہ روزہ آیا، نہ حج آئی، نہ زکوٰۃ آئی، کوئی عبادات میں سے آیا ہے؟ جی میں نے تو نہیں کہا کہ سورہ مامون میرے اللہ کا کلام ہے، سورہ مامون کی تلاوت کی ہے، فرمایا فوائل للمصلین، فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ترجمہ صرف کہتا ہوں فوائل، بس ہلاکت و بربادی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے تو سارا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سارا انعام و انعام ہے۔ فرمایا کون سے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی روح سے غافل ہیں۔ یعنی نماز وہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو تب کہا ہے نا نمازیوں کے لیے ہلاکت، جو نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہ نمازی تو نہ ہوئے۔ کون، کن کے لیے ہلاکت فرمایا؟ نمازیوں کو۔ باری تعالیٰ کون سی؟ نماز تو سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے ذریعے تو سارے گناہ ختم ہوتے ہیں، یہی تو سب سے بڑی عبادت تو نے اپنے مومنین پر لازم کی ہے۔ فرمایا وہ تو اسی کے ذریعے سے ہمارے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اس کی روح سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت۔ اچھا اب ان کی روح سے، نماز کی روح سے غافل کون ہیں یہ بھی بتا دیا، تاکہ کوئی اخفاء پوشیدگی باقی نہ رہے کہ وہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، یہ فلسفہ مجھے نہیں سمجھ آیا۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت، ادھر ذخیرہ اندوزی کی ہے، ادھر 1000 جھوٹ بولے ہیں، ادھر ملاوٹ کی ہے، سورے کرتوت کر کے تو دوڑا ہوا گیا ہے کہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی،
پہلی صف میں تراویح پڑھ دی. فرمایا فویل للمصلین، ایسی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاۃ ساہون، جو اپنی نمازوں کی روح سے غافل ہیں. کاش وہ نماز مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے دائیں بائیں کندھے کو بھی دیکھنے کی بھی ترغیب دے دیتی. اچھا آپ وہ جو نمازوں کی روح سے غافل ہیں کون ہیں؟ وہ آگے دو چیزیں بیان فرمائی، بس اسی پر اجتناب کرنا. تھوڑا سا وقت ہو جائے گا، کوئی نہیں، ویسے بھی چھٹی ہے. الذین هم یراؤون، اگلی آیتوں میں وہ دو کی نشانی کیسی ہے. یہ نمازی جن کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، ان کی نشانیاں تمہیں بتا دوں. تو آج کا یہ سارا عنوان جو ہے یہ سورہ الماعون کی روشنی میں، سورہ الماعون، یہ جو اللہ نے سورہ الماعون نازل کی، اس کی روشنی میں تصدیق دین اور تکذیب دین، کون دین کا منکر ہے اور کون دین کو ماننے والا، بس اس کی پہچان ہے سورہ الماعون کے ذریعے سے. آپ فرمایا کہ وہ جو نمازی جن کے لیے بربادی ہے وہ ان کی دو نشانیاں سنیں. الذین هم یراؤون، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پتہ چلے بڑا نمازی آدمی، داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے، داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے، جبہ کبا پہنا ہوا ہے، وضع کرتا مسلمانوں والی بنائی ہوئی ہے، اور سارے کرتوت کافروں والے ہیں. یہ میں نے سخت لفظ تو نہیں بول دیا، شکل مومنہ، کرتوت کافر. اور یہ میں نے جو بات کی ہے یہ پورا فلسفہ ہے. آپ میں سے ہر شخص کو میرا ایک جملہ سن کے پوری سمجھ آ گئی ہو. شاید اس وضاقتہ والے کو کے مقابلے میں ایک اس جیسی وضاقتہ نہ رکھنے والے کو کہیں کہ چل مسجد میں اور وہاں جا کے اقرار یا انکار کر کے یہ تو نے نہیں کیا، وہ کہے گا نہیں میں نے مسجد میں جا کے یہ نہیں کہنا. اس کو کہیں بھی قرآن پاک صاحب پر رکھ، وہ کہے گا نہیں میں نے یہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اور لمبی وضاقتہ والے کو کہیں کہ وہ کہے گا 40 لے آ، قرآن سارے اٹھا دے. ٹھیک بات. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے حج کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمرے کرتے ہیں. کاش وہ جتنا کچھ کیا ہے اس کی بجائے من کی سوئی ٹھیک ہوئی ہوتی تو ایک کھجور ان اود پہاڑ جتنے سونوں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک کھجور کا دانہ ایک طرف رکھ دیں، اربوں ڈالر ایک طرف رکھ دیں، اس کے پیچھے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی اصل لائن لگی ہوئی ہو، وہ دانہ بھاری ہو جائے گا. جب میزان میں یہ چیزیں رکھی گی تو وہاں پھر پتہ چلے گا کہ کوئی کتنی بھاری ہے. حضرت ابو عقیل انصاری کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، قربانی، مالی قربانی میں انفاق کریں. حضرت ابو عقیل انصاری اپنے گھر گئے، دیکھ کر پوچھا گھر سے کوئی شے گھر میں تھی نہیں، یہاں مجھے کوئی آپ گھر دکھا سکتے ہیں جو گھر میں کوئی جائے تو اس کو آگے پوچھے بھی گھر میں کوئی شے ہے، کوئی بھی شے ہے کوئی گھر آپ کے سامنے آپ کی نظر بول نہیں یار، کوئی بندہ ایسا ہے جس کے گھر میں کوئی شے نہیں ہے، بول نہیں یار کوئی نہیں ہے، ایسا گھر کوئی نہیں. لیکن ابو عقیل انصاری میرے آقا کے غلام صحابی جاتے ہیں تو گھر میں کوئی شے نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرض کریں. تو ایک یہودی کے پاس گیا کہ تیرا جو باغ ہے نا میں وہ
اس کو پانی سے سیراب کروں گا. ساری رات محنت مزدوری کر رہے تھے, پانی ڈولوں سے نکال کے میرے باپ کو سنا, ساری رات مزدوری کی. صبح وہ 1 سا کھجوریں ان کو ملی اور وہ کھجوریں لے کر گھر گئے. اب گھر میں بھی کوئی شے نہیں تھی, آدھی کھجوریں گھر رکھی اور آدھی کھجوریں لے کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آقا علیہ السلام نے ابو بکر انصاری کو آتے ہوئے دیکھا. ایک طرف جو ہے پتہ نہیں کتنے خزانے لٹانے والے عثمان غنی تھے, اور ایک طرف وہ چند کھجوریں لے کے آنے والے. اب میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ابو عقیل انصاری یہ جو کھجوروں کے چند دانے لے کے آ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. یہ سامنے نظر تو یہ چند کھجوریں آتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے اصل کیا ہے. وہ ساری رات کی محنت و مشقت ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کی خاطر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی خاطر یہ مزدوریاں کر کے آقا کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتا. میرے آقا نے جب دیکھا, نگاہ نبوت میرے آقا کی دیکھ رہی تھی. جو سامان اکٹھے کر رہے تھے, بس نبی سامان سے بھری ہوئی تھی, سامانوں سے مختلف ڈھیر لگے ہوئے تھے. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لو, اس کے یہ کھجوریں لو اور 2 کھجوریں ہر ڈھیر پر جا کے رکھو. اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں سارے ڈھیر اللہ کی بارگاہ میں ان کھجوروں کے صدقے میں قبول ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی نے کتنا کیا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے کیا ہے. بس یہ کمیت و کیفیت. اگر رمضان المبارک کی گھڑیاں بیتنے کے بعد اگر من میں کوئی تبدیلی پیدا کر گئی تو آپ ساروں کو مبارکباد ہو. اللہ نے رمضان المبارک کی گھڑیوں کے ذریعے سے آپ کو اصل مقصود تک پہنچا دیا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوشش کریں اپنے من کو تبدیل کرنے کی. اور آقا علیہ السلام نے ایک صائم الدہر ہونے کا, بندنے کا, ہمیشہ سے روزے دار ہونے کا ایک طریقہ کار ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ثم اتبعہ ستا من شوال, پھر 6 روزے شوال کے رکھے, کانا کسیام الدہر, تو اللہ کی نظر میں وہ ایسے ہوگا جیسے ساری زندگی روزے سے گزارا. کیسے؟ رمضان کے روزے رکھے. اللہ نے ضابطہ بیان کیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو نیکی کر کے ہماری بارگاہ میں آئے گا تو ہم اس کی ایک نیکی کو 1 شمار نہیں کریں گے, 10 سے ضرب دیں گے, شروع ہی 10 سے کریں گے. جس نے 1 رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کی بارگاہ میں کتنے رمضان کے روزے, کتنے مہینے, کتنے ہوئے, 10. تو یہ 1 رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ 10 رمضان کے روزے شمار. میرے آقا نے فرمایا اگر شوال کے 6 روزے اور رکھ لیے تو 6 بھی 10 سے ضرب کھائیں گے, کتنے دن بن جائیں گے, کتنے دن بنے گے, 60 2 مہینے ہوتے ہیں. تو یہ 10 مہینے اور 2 مہینے وہ ملائے تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے بندہ مومن, تو نے میری بارگاہ میں ساری زندگی روزے سے ہی. اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی ساتھ سمیٹنے کی اور من میں تبدیلی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.